ہوں گے، وہ شافعی ہوں گے یا وہ حنبلی ہوں گے۔ کیوں؟ کیا ہے یہ کہ یہ اللہ کی قبولیت ہے کہ مسائل کے اندر اختلاف زیادہ ہوتا، امت پاڑ دی چلی جاندی، اللہ نے رحم کیا، فضل کیا، اس اختلاف کو محدود کر دیا۔ وہ کہتے جب یہ چار نہیں تھے تو کیا تھا؟ کئی بندے اعتراض بہت کرتے ہیں نا، وہ کہتے جو چار نہیں تھے تو اس وقت کیا تھا؟ تو بھائی اس وقت اختلاف زیادہ تھا، اس وقت اختلاف زیادہ تھا، قوموں میں، قبیلوں میں بہت اختلافات تھے، انتشار تھے، یہ اللہ کا فضل متوجہ ہوا۔ جیسے بخاری شریف تو بعد میں لکھی گئی، مسلم شریف تو بعد میں لکھی گئی، اب یہ کوئی کہے کہ اس سے پہلے کیا بخاری کی حدیثوں پہ عمل نہیں ہوتا تھا؟ کیا مسلم کی حدیثوں پہ عمل نہیں؟ اور 150 سال، 200 سال، 250 سال، 300 سال سائے ستہ لکھی گئی، اس کے علاوہ کتابیں لکھی گئیں، تو کیا اس سے پہلے یہ حدیثیں موجود نہیں تھیں، ان پہ عمل نہیں تھا؟ تو سمجھیں عقل کی بات ہے نا، یہ کوئی اعتراض کر دے، مستشرقین جو ہیں وہ یورپ والے، وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ حدیثیں تو بعد میں لکھی گئیں، جی حدیثیں تو بعد لکھیاں گئیں تو پہلے کی سی گا، تو اس کے پہلے بھی عمل تھا، امت کا عمل تھا متواترات کو، اسی لیے امت کے اندر قبول عام حاصل ہوا متواترات کو۔ اور یہ سارے فقہ جو ہیں یہ متواترات میں سے ہیں، مسلسل عمل جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک عمل مسلسل چلا آ رہا ہے 14 صدیوں سے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس پہ سب کی عقل بھی مانتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ نسل در نسل ایک عمل چلا آ رہا ہے، اس کے اندر ایک نسل بھی فارغ نہیں، ایک کھمبا بھی چھبی تھی جڑا ہوا وہ پٹیا ہوا نہیں، ایک بھی پاٹو تو سارا ختم، بجلی نہیں پہنچنی تھے، واسطہ در واسطہ اس طرح چلا دین۔ حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئیں، عمل پہلے سے موجود تھا۔ اور کوئی یہ کہے کہ دین ان 6 کتابوں میں آ گیا تو اس کی بات بھی صحیح نہیں ہے، اور بھی کتابیں حدیث کی، اور بھی حدیث کی کتابیں، دین سارا بخاری کے اندر موجود نہیں ہے، جیسے دین کی صحیح شکلیں قرآن میں ساری موجود نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہی سوال کیا تھا ایک بندے نے، نوجوان تھا، نوجوانوں کو علم کا بڑا زوم ہوتا نا، کہتا علم دے پہاڑ اسی ہیں، جو سانو سمجھ آیا یہ بھی فتنہ ہے آج کے دور میں، علماء سے بدظن کرنے کا، اپنے بڑوں سے کاٹنے کا۔ اور یاد رکھو جب آدمی اپنے بڑوں سے کٹتا ہے نا تو پھر گمراہی کے علاوہ اس کی کوئی چیز مقدر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے دین صرف مینوں ہی سمجھ آیا، جڑے 14 صدیاں پہلے دین تے عمل کر کے انہوں تو آیا ہی نہیں سی سمجھ، دین تو سارا میں نے ہی پڑھا ہے، جو تو کی پڑھیا، تو کتاباں 4 پڑھ لیاں، تینوں کی پتہ؟ وہ تو مسلسل انہوں نے تو صحابہ کو دیکھا، دیکھ کے عمل کیا، متواترات میں سے مسلسل، نسل در نسل۔ تو یہ کہنا کہ بھئی مجھے ہی سب کچھ پتہ چل گیا، یہ تو جہالت کے علاوہ کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں لا ادری کہنا آدھا علم ہے، کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ یار نماز جڑی تسی سفر چ پڑھ دیں، نماز کا تو ذکر ہے لیکن سفر کی نماز کا قرآن کیوں ذکر نہیں ہے گا؟ انہوں نے کہا بیٹا دیکھ، ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے عمل کرتا ہوا دیکھا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ متواتر تے آ گئی نا، گل آ گئی متواترات ہے۔ انہیں آ نہیں کیا کہ ہم دیکھیں گے کہ فلاں راستہ کدھر جاتا ہے، فلاں راستہ کدھر جاتا ہے، ہم تحقیق کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اپنی عقل لڑائیں گے۔ انہوں نے کہا جو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کریں گے، ہم جو ہمیں ملا ہے جس طرح دین، ہم تو اس پہ چلنا ہے۔ ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ قرآن میں سفر کی نماز کا ذکر ہے، اور بات بھی صحیح ہے، اگر دیکھیں تو بات سچ ہے، غلط نہیں ہے کہ مسافرت کی، انہوں نے کہا جنگ دی نماز دا بھی ذکر ہے، دوسری نماز ہے، مسافرت دی نماز دا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کس طرح پڑھنی، کس حیت میں پڑھنی، کس شکل میں پڑھنی، کیا رکعت ہوگی؟ تو شروع میں نے بتایا جیسے قرآن سے مسئلہ ملے گا، حدیث سے مسئلہ ملے گا، اور اس کو اپنی عقل سے سمجھنا یہی گمراہی ہے، اور اس کو فقہا کی نظر سے سمجھنا، فقہا کی عقل سے سمجھنا، فقہا کے طرز سے سمجھنا
کیونکہ جس طرح دین میں مہارت انہوں نے پیدا کی ہم نہیں کر سکتے، جو علم ان کے پاس تھا وہ آج کے مولویوں کے پاس نہیں ہے، جس طرح ذخیرہ احادیث پہ ان کی نظر تھی ہماری نہیں ہے، جس طرح صحابہ کو انہوں نے عمل کرتا ہوا دیکھا ہمارے اندر اتنے واسطے آگے ہم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے اعتماد کو دین میں بنیادی شکل بنیاد حاصل ہے کہ اس سے جو یہ چکڑالوی، یہ لاہوری، یہ قادیانی، ان کی تاریخ پڑھو، کون تھے، اسی طرح گمراہ ہوئے۔ انہوں نے کہا فقہا کی ضرورت نہیں، قرآن و سنت نو اسی اپنے دماغ نے سمجھاں گے، جو سانو سمجھ آئی وہ پہلیاں نو سمجھ نہیں آئی، وہ گمراہ کر دیا اللہ نے۔ ایک بنا قادیانی، اس نے کہا میں ہی نبی ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اچھا اس کو چھوڑو، یہ کہو گے آپ 150 سال کا قصہ، 100 سال کا قصہ، وہ جو دجال ملعون، حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، 70 میرے بعد آئیں گے ایسے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ختم نبوت کے ڈاکو ہوں گے۔ چلو یہ تو ہوا الگ بات، وہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ ان کی ہسٹری نکالو، دور نبوت کا حال احوال نکالو، اس کے اندر بھی یہ پتہ چلے گا کہ صرف اس لیے کہ انہوں نے حضور کے فرامین کو اپنی عقل سے، اپنی عقل نارسا سے، جو چھوٹی سی عقل تھی نا، انہوں نے کہا یہ ساڑی عقل چی سارا دین آیا ہوا، اسی جو سمجھیا وہی سمجھیا، باقی تو سارے گمراہ پھیر دے۔ یہ لوگوں کو بعضوں کو مرض ہوتا ہے بہت زیادہ، وہ کہتے ہیں جو حق ہم نے سمجھا ہے وہ دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے، بس پھر اسی سے اللہ کی نظر سے گرنا شروع، تنزل شروع، دین کی ترقی رک جائے گی، روحانیت سلب ہو جائے گی، چھن جائے گی، پھر وہ گستاخیاں کرے گا۔ کبھی وہ صحابہ پہ، جیسے یہ انجینئر مرزا کا فتنہ آیا ہوا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بڑا علم بڑا علم، وہ آ گیا نا صحابہ کی گستاخیوں پہ، گستاخ آ گیا نا اپنی جگہ پہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اس نے وہ دشنام ترازی کی کہ نہیں کی؟ سنی آپ نے؟ پھر اس نے کہا وہ رشتے والا مسئلہ نکالا کہ نواسی سے نکاح جائز ہے، قرآن و سنت کا کہ اس طرح گمراہی پھیلتی، پھر اس طرح گمراہی آتی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، بخاری کی حدیث کے مطابق دوسروں کو بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور جو اس بنیاد کو سمجھ جائے گا پھر وہ اس اختلاف کی اصل تک پہنچ جائے گا، وہ گستاخیوں سے بچ جائے گا، پھر عمل جو بھی کرے گا اخلاص سے کرے گا، اللہ اس کے عمل کے اندر قبولیت عطا کریں گے، پھر وہ دوسرے مسلمانوں کے دین سے بدظن کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، دوری کا ذریعہ نہیں بنے گا، توڑ کا ذریعہ نہیں بنے گا، انتشار افتراق کا ذریعہ نہیں بنے گا، فرقہ واریت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ پچھلے دنوں ایک مولوی کی میں نے تقریر سنی، اس نے حنفیوں پہ اٹیک کیا، اسی علاقے کے اندر ہے، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، تو اپنی زبان کو لگام دے ورنہ ہمیں لگام دینی آتی ہے۔ ہاں ہم علماء حق کا، علماء دیوبند کے پیروکار ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، چھپ کے نہیں بیٹھے ہوئے، کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلی ہیں۔ تو ہر اپنے جمعے پہ حنفیوں پہ اعتراض کرے اور ان کے مسئلوں کا مذاق اڑائے، اختلاف تو ہے فقہا کے اندر، تو میں تیرے مسلک سے پھر تیرے ہی علماء کا اختلاف اٹھا کے تیرے سامنے رکھ دوں گا، تیرے منہ پہ ماروں گا کہ اگر تو قرآن و سنت کی بات کر کے گمراہیاں پھیلا رہا ہے اور امت کے اندر انتشار افتراق کا ذریعہ بن رہا ہے تو یاد رکھ کہ تیرا علمی تدارک کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پھر ہمیں بھی بولنا آتا ہے، چپ کر کے ہم بھی نہیں بیٹھے ہوئے، یا یہ نہیں ہے کہ علم ہمارے پاس نہیں، دلائل ہمارے پاس نہیں۔ دوسرے کی اختلاف کو اگر اختلاف رائے کی گنجائش کے ساتھ قبول کیا جائے تو یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، گمراہی کی بات نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حق کے ساتھ وابستہ ہیں، الحمدللہ دین کی جو تعبیر تشریح انہوں نے ہمیں دی ہے منوعاً ہم اس کو قبول کر کے چلتے ہیں، دوسروں سے اختلاف رکھتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، گستاخیاں نہیں کرتے، ان کے علماء کو بھی امت کا علماء سمجھتے ہیں، ان کو بھی امت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر تم اس طرح کرو گے، اگر تم یہ طوفان بدتمیزی اٹھاؤ گے، اگر تم کیچڑ اچھالو گے تو یاد رکھو پھر تمہارا بھی کوئی انتظام کیا جائے گا، ہاں پھر تمہارا بھی انتظام کیا جائے گا۔
کہ میں حق تے تو باقی سارے گمراہ، میں ہی صحیح ہوں تو باقی سارے دین کسی نے سمجھ۔ اس نے مسئلہ کیا بیان کیا؟ اس نے مسئلہ یہ بیان کیا، پھر اس نے ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی۔ میں نے تو اس کی ویڈیو بھی منگوانی ہے فیس بک سے دوبارہ۔ اس نے وہ ویڈیو چلاک بن کے نا، جب اس کا پیغام پہنچا میرا کہ یہ غلط مسئلہ تو نے بیان کیا، انہوں نے کہا حنفی جڑے نا جمعہ نہیں پڑھ دے، احتیاطی زور پڑھ دے ہے کہ مسئلہ انہیں کڈیا۔ اب وقت تھوڑا ہے، نہیں تو میں تفصیل آپ کو بتاتا پھر دلائل کے ساتھ۔ اس نے کہا یہ احتیاطی زور پڑھتے ہیں جی، اگر تو اپنے ممبر سے اس طرح کرو گے تو یہ زیادتی کر رہے ہو، پھر زیادتی کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے فٹافٹ جو ویڈیو وہاں سے نا جس کو پتہ لگ گیا تو انہوں نے فٹافٹ اتوں چک دیتی، ختم کر دیتی۔ الحمدللہ اتنی پاور ہم بھی رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی منگوا سکتے ہیں انتظامیہ سے، لیکن ہم ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے تبلیغ سے دین سیکھا ہے، تبلیغ کے ساتھ وابستہ رہیں۔ ہم دوسروں کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسرے کے عالم کو، چاہے وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہو، اہل حدیث سے ہو، اس کو عالم سمجھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تمہارے طرح نہیں اس پہ کیچڑ اچھالتے۔ ہاں ہم اپنے فقہ پہ عمل کریں گے، اپنے علماء سے وابستہ رہیں گے، جس طرح پہ انہوں نے چلایا ہمیں پورا شرح صدر ہے۔ دلائل کی دنیا میں آؤ، اور چاہے عمل کی دنیا میں آؤ، چاہے تقوی کی دنیا میں آؤ، چاہے علم کی دنیا میں آؤ۔ وفاق المدارس سے الحمدللہ 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ تیار ہوئے اس سال علماء دیوبند میں۔ وفاق المدارس سے 1 لاکھ سے، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اس سال وفاق کا امتحان دیا ہے، الحمدللہ۔ سب کہو الحمدللہ۔ سعودیہ میں 5-7 ہزار 10 ہزار اس سے زیادہ حافظ پیدا نہیں ہوتے سال میں۔ جب انہوں نے اعداد و شمار دیکھے، یا آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو خاص طور پہ انہوں نے ایوارڈ دیا، علماء دیوبند کو بلایا، تحسین کی۔ اس سال تعداد وفاق کی نکال لینا نیٹ سے کتنی تھی؟ 70,000 80,000 90,000 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئے الحمدللہ۔ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے دہرائی کے ساتھ، ایک بچہ ہوتا ہے کہ جو صرف حفظ کر لیا، خالی حفظ کر لیا، حفظ نہیں، حفظ کے بعد اس کی گردان، اس کو دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر وہ جو پڑھنا ہوتا ہے نا، بے شک وہ 4 مہینے میں ہو 6 مہینے ہو، وہ ٹنیور جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ سخت ہوتا ہے، اس میں بڑی سختی ہوتی ہے۔ پھر وہ بالکل قرآن پاک اس کا حفظ ہو جاتا ہے، صحیح طریقے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ، پھر اس کا وفاق کا امتحان ہوتا ہے۔ پھر اس نے وفاق کا امتحان دیا، وفاق کا امتحان دیا، اور وہ وفاق کا امتحان جو ہے اس کے دینے کے بعد پھر اس کو سند جاری ہوتی ہے وفاق کی، کہ اب یہ پکا حافظ ہے، اب اس کے یہ نمبر ہیں، باقاعدہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے محترم عزیزو، ہم سب مسلمانوں کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ بھی اپنا سمجھیں۔ اختلاف رائے رہا ہے، اللہ کی قسم یہ رہے گا، نہیں اس کو کوئی ختم کر سکا، نہیں ختم کر سکے گا، لیکن اس کے باوجود محبت فرض ہے، اس کے باوجود احترام فرض ہے۔ اور مسلمان دی نظر چی نہ دیکھیں تو تیری مسلمانی دا کی فائدہ۔ میں ایک جنازے پہ تھا، آخری بات سناتا ہوں، وہاں ایک لڑکا آیا میرا دوست، تو جو مولوی صاحب تھے نا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، وہ دوسرے مسلک سے تھے، تو مینوں پتا کی کہندا او دیکھ مشرک آ گیا۔ کیا آ گیا؟ معاذ اللہ، کیا اس نے کہا او دیکھ مشرک آ گیا۔ اور میں کہا یار جاندی کر، کیا ہو گیا تم کو یار؟ حضور کی امت آگے ٹوٹی پڑی ہے، آگے وہ پستیوں میں ہے، ذلتوں میں گر گئے ہیں اور ٹوٹ گئے ہیں، اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اور تم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اور یہ چشمہ فرقہ واریت کا اتارو، ایک دوسرے کو ادب کی نظر سے دیکھو، احترام کی نظر سے دیکھو۔ اختلاف رہا ہے، رہے گا، قیامت کی صبح تک رہے گا، کوئی نہیں ختم کر سکا۔ بڑے بڑے علامہ اور فہامہ آئے، کوئی نہیں ختم کر سکا، کوئی ختم کر نہیں سکے گا۔ مسالک کی مسجدیں موجود تھیں، موجود ہیں، موجود رہیں گی، لیکن اس کو مسلمانوں کی مسجدیں بنا دو، اس کو امت محمدیہ کی مسجدیں بنا دو۔ ایک دوسرے کے پیچھے تو تم نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں قدم رکھنا گوارا نہیں کرتے،
میرے ساتھ رہنے والے، میری دکان کے ساتھ دکان کرنے والے، نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ دوسرے مسلک کی مسجد تھی لیکن میں جاتا تھا، ہمیں الحمدللہ تبلیغ سے یہی سکھایا گیا، تو ہم جاتے تھے نماز پڑھتے تھے، اس کو بھی کہتے تھے، وہ تب آتا تھا جب جماعت ہو جاتی تھی، انہوں نے کہا میں انہاں دے پیچھے نہیں پڑھنی، میری انہاں دے پیچھے ہوندی نہیں۔ اللہ کے بندو بس کر دو، اب ختم کر دو نفرت کے اس دور کو، اب جاتی کرو اس کو۔ تو یہ جو تعصب ہے یہ تباہی کا ذریعہ ہے، یہ جو نفرت ہے یہ تنزلی کا اور اللہ کی نظر سے گرنے کا سبب ہے، اس کو سمجھو۔ ہر مسلمان کو مسلمان سمجھو، کسی فقہ پہ عمل کر رہا ہے، کسی فقہ پہ چل رہا ہے، کسی مسئلے پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنا بھائی سمجھو۔ المسلم واخو المسلم، حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اور قرآن نے کہا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور فرمایا قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ ہیں نا آپ کے ساتھ، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ آج کیا ہے کہ مسلمان کافروں کے لیے نرم دل ہے، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے سبقت کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو شکست دینے کی فکر میں ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے مسلک کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کی فکر میں۔ تو بھائی ان فکروں کو چھوڑو، ان چیزوں سے نکلو، ان چیزوں نے ہمیں ہمیشہ نقصان دیا ہے، امت کو نقصان دیا ہے، اور اپنی فقہ پہ ایک پہ عمل کرو اور اس کو دل و جان سے لے کے چلو، دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالو، دوسرے کو برا نہ کہو، اپنے مسلک پہ عمل کرو، اس کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ایک اہل حدیث مجھے ملا، دوست ہے میرا، وہ بڑی بحثیں کرتا تھا، تو ایک دن نہ تھک ہار کے اس نے خود ہی مجھے کہا، یار کبھی ہم کوئی دن آئے گا کہ ہم اکٹھے بھی ہوں گے۔ بڑی اس کی اتنا درد تھا اس کی آواز میں، اس کے اتنا یعنی بحثیں کر کر کے تھک گیا ہر طرف۔ میں نے کہا تو الٹا بھی ہو جا تو ایک مسلک پہ یہ امت نہیں آئے گی، ساری عمر الٹا ہو کے لٹک جانا کہ میرے مسئلے پہ دوسرا عمل کرے، ساری امت عمل کرے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ شروع سے چلتے آ رہے ہیں مسائل، لیکن پھر میں نے اس کو کہا کہ تیرے درد کی وجہ سے کہ بھائی ہاں آئے گا ایک دن کہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہاں کون سا ہوگا وہ دن؟ وہ ہوگا جب ہم اپنے مسلک پہ عمل کریں گے اور دوسرے کو چھیڑنا بند کر دیں گے، دوسرے کو غلط کہنا بند کر دیں گے، دوسرے کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرنے کی جو سند جاری کرنا، یہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، تو پھر انشاءاللہ وہ دن آ جائے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ امام مہدی جس لشکر کو لے کر نکلیں گے، جس کی قیادت کریں گے، وہ مسلمانوں کا ایک لشکر ہوگا، اس میں سارے مسلمان دجال کے خلاف جہاد کے لیے ایک ہو کے جائیں گے، سینہ سپر ہو کے لڑیں گے۔ تو یہ مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور آپس میں پارا پارا ہو جاؤ گے۔ اور بس یہی دن آدمی کے تنزل کا ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ۔ جو نظریں آ رہی ہیں ہمیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جو نظر آ رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں، وہی حالات پہلے سے بدتر سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے اگر ہم نے، میں نے اور آپ نے اس روش کو ترک نہ کیا، اس کو ختم نہ کیا، اپنی آنکھوں سے تعصب اور فرقہ واریت کی اینک کو اتارا نہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے سینے کو کھولا نہیں، اپنی باہوں کو پھیلایا نہیں، اور دوسرے کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کی نہیں، اور دوسرے کو مسلمان سمجھا نہیں، اور اس کی عبادت گاہ کو بھی مسجد ڈکلیئر نہ کیا، تو پھر یہ وہ دن جو مسلمانوں کے اختلاف انتشار کا، کہ غیر آ کے ان پہ حکمران ہوں گے، ان کی پالیسیاں نافذ ہوں گی، ان کا استحصال کیا جائے گا، تو یہ پھر کام چلتا چلا جا رہا ہے اور چلتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے محترم عزیزو، ہم سب کو اس کو سمجھنا ہے اور آپس میں ایک ہونا ہے، متحد ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے مولویوں کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا